اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم. ہم آپ کے کیمروں کے ذریعے، آپ کے چینل کے ذریعے دنیا بھر میں بسنے والے حق پرستوں کو، ایم کیو کے کارکنوں کو، ذمہ داران کو، اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کو متحدہ قومی موومنٹ کا 37واں یوم تاسیس کی مبارکباد دینا چاہتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ جس کے آج 37 سال مکمل ہو چکے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں شاید کوئی تحریک اور سیاسی تنظیم اتنے نشیب و فراز سے نہ گزری ہو. آج یوم تاسیس ہے، 18 مارچ ہے، اور ہماری بھی خواہش تھی کہ 18 مارچ یوم تاسیس کے دن ہم اس دن کے شایانہ شان ایک جلسہ کر سکیں، لیکن حالات کی وجہ سے، ان خدشات اور اندیشوں کی وجہ سے ہم نے آج کا یوم تاسیس سادگی کے ساتھ منایا. ہم اپنے کارکنوں کے ساتھ آج ضرور یہ شام گزاریں گے، لیکن آج کے دن کا جو جلسہ ہم نے نشتر پارک میں رکھا تھا، اب وہ 25 مارچ کو ہم نے کر دیا. یہ اندیشے، یہ حالات، یہ مشکلات، میں سمجھتا ہوں اس کو دیکھنا حکومتوں کا کام ہے. اگر کچھ شر پسند عناصر اس حوالے سے آج کے دن کی مناسبت سے اور نسبت سے اس شہر کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہماری نہیں، حکومتوں کی ناکامی ہے، جن کا کام شہر میں امن و امان کو قائم کرنا ہے. اس طرح کے عناصروں کی سرکوبی کرنی ہے. یہ بوجھ بار بار ہم اپنے کاندھوں پہ لیتے ہیں. اس کے باوجود کہ اس 30-35 سال 37 سال کی تاریخ میں ہم نے ہمیشہ اپنے حصے سے زیادہ والی قربانی دی ہے. چاہے پاکستان میں جمہوریت کا معاملہ ہو، سیاسی اختلافات، پیچیدگیوں اور حرارت کو کم کرنے کا معاملہ ہو، اور چاہے پورے پاکستان پورے پاکستان میں جمہوریت کی مضبوطی، جمہوریت کی حفاظت، جمہوریت کو بچانے کے لیے اقدامات کرنے ہوں، تو ہم نے اپنے حصے سے زیادہ کی قربانی دی ہے. ہم اپنے حصے سے زیادہ کی قربانی دے چکے ہیں. سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان جو خلیج پیدا کی گئی، مصنوعی خلیج پیدا کی گئی، سندھ میں رہنے والے مستقل رہائش پذیر دونوں اکائیوں کے درمیان بھی دوستی، ہم آہنگی اور اختلافات اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ہم ہی نے سب سے پہلے قدم اٹھایا ہے. بہرحال آج کس یوم تاسیس میں ہم دوبارہ یہ عزم کر رہے ہیں، پورے پاکستان کو یقین دلا رہے ہیں کہ تمام تر مخالفتوں کے باوجود، دباؤ کے باوجود، ہم اپنے مڈل کلاس کی لیڈرشپ کو ایوانوں تک پہنچانے، ملک میں متعارف کرانے کی جد و جہد کو جاری رکھیں گے. ہم ہمیشہ اس جاگیردارانہ جمہوریت کو اصل جمہوریت ماننے سے انکار کرتے رہیں گے. ہم
ہمیشہ موروثی سیاست کو پاکستان کی سیاست پر اور جمہوریت پہ ایک دھبا سمجھتے رہیں گے. ابھی گزشتہ دنوں بھی اسی جاگیردارانہ جمہوریت کے بطن سے جس طرح خرید و فروخت کی شرمناک شکل آپ نے جمہوریت میں دیکھی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ایم کیو ایم اس سے ہمیشہ بچتی رہی ہے اور بچی رہی ہے. ایک ایسے وقت میں کہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی سچائی ہے، جب یہ کہا جا رہا ہو کہ ایک سینیٹر 35 اور 70 کروڑ تک کا ہے. اللہ کا شکر ہے، شکر صدس شکر کہ ہم نے آج بھی ایک اسکول ٹیچر کو سینٹ کے ایوانوں تک پہنچایا، ایک مڈل کلاس کے نوجوانوں کو جس کی صلاحیت مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی سیاسی کارکن سے کم نہیں ہے، اس کو وہاں پہنچایا ہے. ایک ایسے وقت کی ایم کیو ایم جب وہ اپنے ہر طرح کے مسائل سے گھری ہوئی اور جد و جہد کرتی بھی نکل رہی ہو، جس میں خود فائنینشل کرائسس کا بھی سامنا کرنا پڑا ہو. ہم نے خود کو کبھی فروخت نہیں کیا ہے، اور آج کے دن ہم یہ عزم مصمم کرتے ہیں کہ ایسا بھی دباؤ ہو نہ ہی اپنے راستے سے ہٹیں گے، نہ ہی اپنے طرز سیاست کو تمام تر تنقیدوں کے باوجود تبدیل کریں گے، اور نہ ہی اپنے آپ کو کبھی فروخت کریں گے. جمہوریت سیاست کی اس جمعہ بازار میں کبھی ہمیں آواز لگاتا ہوا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی 25 مارچ کو نشتر پارک میں جتنی بھی اور جیسی بھی ہے وہ ایم کیو ایم وہاں پہ جمع ہو کر اپنے اس عزم کا اظہار دوبارہ کرے گی. ہماری ساری جدوجہد اقتدار کے لیے نہیں ہے، کئی بار ہم اقتدار میں صرف جمہوریت کو بچانے کے لیے شامل ہوئے، اور یہ بھی سب نے دیکھا ہے کہ جب اصولوں پہ بات آئی ہے تو ایم کیو ایم ان اقتدار کے ایوانوں کو خدا حافظ کہہ کے باہر بھی آئی ہے. آپ سب کی آمد کا شکریہ، صرف یہ بتانے کے لیے کہ آج کے دن بھی آپ لوگوں سے بات کر کر ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں. خالد بھائی، بہت خوبصورت الفاظ میں حسب معمول آپ آج بھی آپ نے پریس کانفرنس کی. یہ پہلے بھی ایسے خوبصورت الفاظ ہم سنتے رہے، لیکن آپ حکومت کا حصہ رہے، حکومت میں رہے، نہ کراچی کے لیے کچھ حاصل کیا. ہر الفاظ جو صحیح نہ ہو وہ خوبصورت نہیں ہو سکتے. سر، نہ کراچی کے لیے کچھ حاصل کیا، نہ اپنی پارٹی کے لیے کچھ حاصل کیا، نہ شہریوں کے لیے آپ نے حاصل کیا اس حکومت سے. اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شر پسندوں پہ حکومت قابو نہیں پا سکی، اس لیے ہم سادگی سے یوم تاسیس منا رہے ہیں. اور وہ علاقے جو آپ کا مرکز ہوتا تھا آج مقبوضہ کشمیر کا نقشہ پیش کر رہے ہیں، اور آپ یہاں سادگی سے منا رہے ہیں. سر، ہم وہیں سے نکل کے آ رہے ہیں. ہاں، یہاں پر اس کی ذمہ داری حکومتوں کی ہے، خاص طور پہ صوبائی حکومت کی تھی اور ہے. اور جہاں تک وفاقی حکومت سے اپنے مطالبوں کا، آپ سب کو پتہ ہے وہ مطالبے ان میں سے کوئی بھی ذاتی نوعیت کے یا تنظیمی نوعیت کے نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو دفاتر ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ تنظیمی نوعیت سے زیادہ پاکستان کی سیاسی آزادی کے لیے بڑی ضروری ہے. آج بڑی فیصلہ کن قسم کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے وہاں پر. میں آج اس پروگرام کے احترام میں اس خاص میٹنگ میں نہیں گیا ہوں، لیکن ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، اور ہم نے ابھی سینٹ کے انتخابات کے دوران اپنے حصے کے تمام وعدے پورے کر دیے ہیں. اب حکومت کا ہے، اور یہ میرے خیال ہے آپ ہمیں تھوڑا سا یہ لیوریج دیں کہ ہم اپنے اس فیصلے کا کہ جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں اپنے وقت میں اعلان کریں. اچھا خالد بھائی، آج جس میٹنگ کا آپ نے اشارہ دیا 5 بجے PM سے، تو اس میٹنگ کے بھی اگر نتائج نہ نکلے، آپ قبول آپ کی کہ فیصلہ کن میٹنگ ہے، تو پھر فیصلہ کن میٹنگ میں کوئی نتیجہ نہ نکلا. دیکھیے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان وعدوں کی جو آج ہوں گے اس کی مدت کتنی ہے. ہم نے تو، آپ نے سنا ہوگا، ہم نے تو کہا ہے نا کہ ہم نے تو اپنے سارے وعدے، ہمارا کوئی وعدہ ادھار نہیں ہے، سارا نقد ہے، کھڑے ہوتے ہیں اور اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں. حکومت بھی ہے کسی حد تک مجبور، اتنی نہیں ہے کہ اس کے لیے اتنے سال گزر جاتے ہیں. ہمارے لیے بھی اب دن گزارنے مشکل ہو رہے ہیں. تو ہمیں جو امید ہے کہ آج کی جو میٹنگ ہے
اس میں ایسے فیصلے ہوں گے جس سے کہ نہ صرف ہمیں بلکہ جہاں سے ہم اب تک ووٹ لیتے رہے، بعض اوقات لوگوں کو یاد بھی نہیں رہتا کہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی وجہ سے یہاں کا مینڈیٹ اب کسی اور نے اپنے پاس رکھ لیا ہے، لیکن جیتنے والوں کو بھی یقین نہیں ہے، اور جو اس شہر کے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہی آتے ہیں، اور آپ بھی بجا طور پہ ہم سے ہی شکایت کرتے ہیں کہ اس شہر کے لیے کچھ نہیں کیا، جبکہ ہم حکومت نہیں ہے، حکومت کا حصہ ہے۔ تو جی وفاق کے حوالے سے آپ نے اپنا وعدے پورے کر دیے، سینٹ میں آپ نے ان کی حمایت کر دی، آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ وفاق آپ کا کس معاملے پر قومی بلدیاتی سطح پر 120 دن میں انتخابات کا وعدہ اور مردم شماری اور دیگر حوالے سے جو ہے اس کے وعدے، وہ کہاں تک اس پر آپ عمل کروائیں گے، کیونکہ آپ نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے؟ جی صحیح بات یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا بلدیاتی انتخاب جو آرٹیکل 140A سے متصادم ہو، اس کو تو کرانا ہی بیکار ہے۔ ایک ایسی بلدیاتی حکومت جس کا کچرا اگر میئر اٹھائے اور اس کے خلاف FIR کر سکتی ہو، تو پھر وہ بلدیاتی نظام نہیں ہوگا نا۔ ایک ایسا بلدیاتی نظام جس میں کہ جو بلدیاتی حکومت ہو اس کو پینے کا پانی اور سیوریج کے سسٹم سے بھی اس کا اختیار نہ ہو، تو ہم وہ بہت سارے نعرے اور مطالبے جو MQM کے برسا برس سے رہے، اس کمزور سی MQM نے کم سے کم ان کو ایوانوں اور اداروں اور عدالتوں میں تو پہنچایا ہے نا، اور اتنے عرصے سے 140A عدالتوں میں ہے۔ آپ بھی ہمارے آواز سے آواز ملائیے کہ جسٹس ڈینائڈ از جسٹس ڈیلیڈ از اے جسٹس ڈینائڈ۔ اتنی تاخیر کا انصاف نہیں کہلائے گا۔ اس پہ کیا تاخیر ہے اور کیا مشکلات ہیں، اس پہ تبصرہ کرنا بھی ایک مشکل کام ہے۔ اچھا میں ان کی بات پوری کر دوں، ایک تو یہ ہے، لیکن یہ بھی دیکھ لیجئے کہ بجا طور پر اس معذور سی بلدیاتی حکومت جو MQM کے پاس تھی اب نہیں ہے، اس کی کارکردگی پہ یہ میڈیا بجا طور پر اس پہ تبصرے بھی کرتے تھا، تصویریں بھی دکھاتا تھا۔ آج اس سے کہیں گنا زیادہ بری حالت ہے، اور تو اور MQM بھی نہیں بول رہی اس پہ کچھ، تو میں سمجھتا ہوں ہم بھی بولتے ہیں، آپ بھی بولے کہ اگر MQM ہی ناکام ہو رہی تھی تو آج کون ناکام ہو رہا ہے اس شہر کی اسی حالت کو دیکھ کر؟ آج وہ لوگ جن کے پاس کچرا اٹھانے کا بھی اختیار ہے، جن کے پاس پینے کا پانی دینے کا بھی اختیار ہے، جن کے پاس نکاسی آب کا بھی اختیار ہے، جس کے پاس کچرا اٹھانے کے ساتھ سڑکیں بنانے کا بھی اختیار ہے، آج وہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ سر آپ کی خاموشی بھی تو سوال لے لیں، جی کیا سمجھتے ہیں PDM اپنی ذاتی مفادوں کی خاطر ٹوٹ رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی کوئی گیم؟ آپ کے سوالات میں کیوں جوابات چھپے ہوتے ہیں؟ PDM سے پوچھیں۔ جی شکریہ۔